سنگین باتیں ہیں، اور یہاں جو بیٹھے انہیں تو میری کوشش ہوگی کہ جب تک مطمئن نہ کر لوں جانے نہ دوں، لیکن ایک بیماری آئی ہوئی ہے آدھا کلپ بنانے کی، اپنے پسند کے جملے کاٹ کر اور وہ کلپ، کیونکہ وہ 3 منٹ میں وائرل زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دقت ہے آپ حضرات کی۔ میں میری مثال یہ پرانی ہے، مجھے معاف کریں گے، میں ایک زر فروش کی دکان پر گیا، میں نے اس سے کہا جی ایک جگ 6 گلاس دے دیجئے۔ اس نے میرے سامنے، برتن بیچنے والے نے، ایک جگ اور 6 گلاس رکھ دیے۔ مجھے ایک گلاس چھوٹا لگا، میں نے کہا یہ چھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں سب برابر ہیں۔ تکرار ہونے لگی، میں نے کہا جی میں آپ سے تو بحث نہیں کروں گا۔ میں نے وہ چھوٹا گلاس ایک گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ گلاس جو اندر گیا تو میں نے کہا دیکھ لو چھوٹا ہے، اگر یہ برابر کا ہوتا تو اندر نہ جاتا۔ جب علی اللہ میں گم ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ اکبر کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پہلی گفتگو ہے، پہلا دن ہے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ تمہیدی بیان سے گزروں گا۔ کیوں ہم ذکر علی کثرت سے کریں، کیوں بار بار علی کی بات ہو، کیوں ہر مجلس کا عنوان علی ہو، کیوں ہر جگہ علی ہو، کیوں خطیب کا عنوان اصلی علی ہو، کیوں علی کی بات۔ میں حالات حاضرہ پر زیادہ نہیں رکوں گا، اس منزل پر صرف ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا۔ یہ طریقہ ائمہ کا اور ائمہ کی اتباع میں اولیاء کا اور علماء کا اور فقہا کا رہا ہے کہ جب حق بات سے روکا جائے تو اس حق بات کو اتنا کرو، اتنا زیادہ اس حق بات کو بیان کرو کہ تمہاری بات بھی ہو جائے اور فساد بھی نہ ہو۔ ویسے بھی یہ ممبر فساد پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے، ہمارے یہ امام بارگاہ، یہ مساجد، یہ امام بارگاہ فساد پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، لہذا یہاں سے علم کی بات ہوگی، جہالت کی بات نہیں ہوگی، اور بات وہ ہوگی جسے سنبھال سکیں، جسے سنبھال ہی نہ سکیں وہ بات نہیں ہوگی۔ جتنے اطمینان کے ساتھ میں اپنے اس ہزاروں کے مجمع سے خطاب کروں، اسی اطمینان کے ساتھ ٹی وی پر بات کروں تو بات ہے۔ لہذا انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی اطمینان کے ساتھ ہر جگہ علی کی بات کو، کیوں ہر جگہ مولا علی کی ہی گفتگو ہو۔ عزیزان گرامی، اس کی 3 علتیں سنتے جائیے۔ مولا علی کی بات ہی کیوں ہو؟ سب سے پہلی علت تو یہ کہ یہ جو ذکر ہے نا، اس ذکر کو روکنے کے لیے حکومتوں کے بجٹ پاس ہوئے، باقاعدہ طے پایا کہ اگر ہماری مملکت کے مثلاً اتنا خرچہ ہے تو اس میں ایک خرچے کا حصہ اس پہ لگایا جائے گا کہ علی کی بات نہ ہو۔ لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کو مروایا گیا، زبانیں کٹوائی گئیں، سولیوں پہ لٹکایا گیا، ایسے ایسے قصے جن کا بیان آج بھی رونگٹے کھڑے کر دے۔ کب کبھی طاری ہو جائے بزدلوں کو، مفاد پرستوں کو، دولت کے پجاریوں کو۔ اس ذکر سے ہاتھ اٹھانے والے اگر ان بیماریوں کا شکار ہو تو وہ ان کا ذکر سن کے پریشان ہو جائیں گے، لیکن عزیزان گرامی ان کا ذکر اس لیے کرنا ہے تاکہ جو ذکر کر رہے ہیں انہیں حوصلہ ملے، کہ جنہیں 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 900 سال پہلے، ابھی 300 سال پہلے تک، اور ابھی اسی دور میں بھی اسی زمین کے نقشے پر کچھ ملک ہیں
اسی زمین کے اوپر ایک نقشے، کچھ نقشے ہیں جہاں ان نقشوں پہ ملک بنے ہوئے ہیں جہاں علی کی بات کرنا جرم ہے. بات تو دور کی بات ہے، علی کا نام رکھنا جرم ہے. کتنے ہی سنی بھائیوں کی نوکریاں چھن گئی، کتنے ہی سنی بھائیوں کو عرب ممالک سے نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے نام کا عنوان علی ہے. تو میں نے وہ 1400 سال پرانا قصہ شروع کر کے آپ کو آج کے دور تک لے آیا کہ آج بھی اگر کسی کے ذکر کو بے زور طاقت روکا جاتا ہے تو وہ مولا علی کا ذکر ہے. جسے بے زور دولت روکا جاتا ہے وہ مولا علی کا ذکر ہے. لہذا جب آپ کو موقع ملے، جب جس کی جتنی ہمت ہو، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کا کام بھی ایک جیسا نہیں ہے، اور گلہ مند بھی نہ رہا کریں ان لوگوں سے جو آپ جیسا کام نہ کر رہے ہوں. شکایت نہ کریں ان لوگوں کی کسی سے اور اپنے آپ سے اور کسی فورم پر بیٹھ کر کہ جیسا آپ کر رہے ہیں ایسا وہ نہیں کر رہا. ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے، ہر ایک کی ہمت علیحدہ ہے. اس پر تو اتنا ہی آفرین اور مرحبا کہ وہ ذکر علی سننے تو آیا. خبردار میرے عزیزو، اگر کوئی ذکر علی سننے آئے تو اس کا اتنا احترام کرو، اتنا اس سے پیار کرو کہ وہ جہاں ذکر علی کی حلاوت لینے دوبارہ آئے وہاں علی کے مریدوں سے ملنے بھی دوبارہ آئے. لہذا بڑی سنگین ذمہ داری بنتی ہے عزاداروں کی اور مولا علی کے چاہنے والوں کی، بڑی سنگین ذمہ داری بنتی ہے. آپ یہ کالے کپڑوں میں نہیں ہیں بلکہ ذکر حسین کے سفیر ہیں. آپ کی چال بتائے کہ کون جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتائے کہ یہ کون ہے، ہمارا رویہ بتائے کہ یہ کس کا چاہنے والا ہے. احترام کریں گے، پیار دیں گے، محبت دیں گے. تبلیغ کا بنیادی عنوان محبت ہے. تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ محبت کا اظہار نہ ہو. ڈنڈا مار کے کسی کو نہیں سمجھایا جا سکتا. پیار اور محبت دھیمے پیارے میٹھی لہجے میں بات ہوگی. مجھے معاف کریں، ایک مثال دینے جا رہا ہوں. اگر کسی کبوتر پالنے والے کے مڈیر پر کسی اور کا کبوتر آ کے بیٹھ جائے تو وہ آوازیں لگاتا ہے خاموش ہو جاؤ، کوئی باہر نہ نکلے، کوئی بولے نہیں. پھر اپنے کبوتر کھولتا ہے، پھر دانہ ڈالتا ہے کہ کسی طرح وہ کبوتر یہاں آ جائے. کبوتر تو ہوتا ہی حرام الہی کے لیے، یہ کہیں اور چلا گیا تھا، یہ اپنے گھر واپس آیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل مجھے ایک صاحب کہنے لگے جب فلاں صاحب نے سمجھ لیا تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب فلاں صاحب اتنی گہری اور بڑی باتیں کر رہے ہیں تو وہ مولا ہی کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے. تم اپنے رویے ٹھیک کر لو، اس لیے کہ بیانہ تو تم اٹھائے ہوئے ہو، پرچم تو تم نے اٹھایا ہوا ہے، لہٰذا انہیں تم جیسا ہونا پڑے گا. میں انہی کو کہہ رہا ہوں جن کو کہہ رہا ہوں. آپ میں سے کوئی خفا نہ ہو میری بات. لہٰذا اس ذکر کو روکنے کا بڑا کام ہوا، بڑا پیسہ لگا، بڑا خرچہ ہوا. ایسے ایسے نام اس ذکر کی وجہ سے شہید کر دیے گئے. امام نسائی، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت میثم تمار، حضرت حجر ابن عدی. چند دن پہلے اسلام آباد میں کہا تھا کہ ان کی زبانیں کاٹ دو، ان کی گردنیں کاٹ دو. 2 دن پہلے بھی ایک صاحب نے کراچی میں بولا ہے جو آج اور کل سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے ان کا. ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی زبانیں کاٹ دو. اور ہمارے، میں تو بہت چھوٹا ہوں آدمی ہوں، میرے 2 بڑوں کے نام لے کر بھی توہین کی ابھی پرسوں کراچی میں. اور پھر اسی طرح کی باتیں اور گفتگو کے ہم انہیں مار دیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے. جی آٹے میں بول بھی نہیں پائے پورا جملہ، آٹے میں نمک کے برابر ہے. ان کو چشمہ دلواؤ.
लब्बैक या हुसैन, मोहम्मद व आले मेरी तरफ से तो बस एक ही ये तबसरा है और वो ये है, मौलाना आइएगा एक सलवात और पढ़े मोहम्मद व आले। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी से सिर्फ दो जुमलों में एक तबसरा है। पहली बात तो ये कि जब हमें कोई गाली देता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अली के मुरीदों में हूं। दूसरा तबसरा ये है कि ये कोई नई बात है कि तुम ज़बानें काटोगे, जिनको मानते हो उन्हीं की तो सीरत में चलोगे। हमें तो ज़बान कटने पर शुक्र अदा करना होगा कि हमारी ज़बान भी मेसम की ज़बान है। करम हो रहा है अल्लाह करम पर, एहसान हो रहा है परवरदिगार आलम का। मैं तो मुद्दतों से ढूंढ रहा था पाकिस्तान में कोई यजीद का मानने वाला है। अल्लाह का शुक्र हुआ है चेहरों से नकाबे उतर गए। सुन्नी भाइयों के दरमियान कुछ काली भेड़ें थी, मुझे काली भेड़ें माफ करें कि मैंने उन्हें काली भेड़ों से तशबीह दे दी।